قدیم ہندوستان کی تاریخ، جس کے مصنف رما شنکر ترپاٹھی ہیں اور جسے ترجمہ سید سخی حسن نقوی صاحب نے کیا ہے، اس کا ایک مختصر حصہ یہاں پیش کیا گیا ہے۔ قدیم ہجری عہد۔ ہندوستان میں ابتدائی انسان کی کہانی بڑی حد تک پردے میں رہی ہے۔ عام عقیدہ یہ ہے کہ قدیم ترین ماضی ستیہ یگ تھا، ایک ایسا عہد جس میں انسان اطمینان و مسرت کی مثالی زندگی گزارتا تھا، جو تکلیف، ضرورت اور زوال سے مبرّہ تھی۔ لیکن بدقسمتی سے باقاعدہ تاریخ ایسے سنہرے زمانے کی نشاندہی نہیں کرتی۔ اس کے برخلاف تمام اشارے اس طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ قدیم انسان جہالت اور بربریت کی تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ نیز یہ کہ انسان تہذیب کی روشنی کی طرف رفتہ رفتہ آگے بڑھتا رہا۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، ہندوستان کے قدیم باشندے شاید قدیم ہجری عہد کے لوگ تھے۔ وہ وحشی تھے اور درختوں کے نیچے یا قدرتی غاروں میں پناہ لیتے تھے۔ وہ ذرات کا کوئی تصور نہیں رکھتے تھے اور آگ روشن کرنے سے بھی غالباً پوری طرح واقف نہیں تھے۔ وہ مٹی کے برتن بنانا بھی نہیں جانتے تھے اور دھاتوں کے استعمال سے ناواقف تھے۔ وہ شکار کے ذریعے یا اخروٹ، قدرتی جڑی بوٹیوں اور پھل پھلار رکھ کر زندگی گزارتے تھے۔ ان کے امن کے زمانے کے اوزار اور وحشی درندوں اور خوفناک آبی جانوروں سے جنگ کے لیے ہتھیار پتھر کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے، جنہیں وہ بہت بھدے اور بھونڈے انداز میں تراشتے تھے۔ یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ان اوزاروں اور ہتھیاروں کی بڑی تعداد ایک عجیب اور خاص قسم کی چٹان سے بنائی جاتی تھی، جس میں وہ اکثر سونا نکلتا ہے۔ جہاں یہ چٹان دستیاب نہیں ہوتی تھی، وہاں بے شک دوسرے قسم کا پتھر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دکن میں، مدراس کے ضلع میں اور جنوبی ہندوستان میں کٹپہ اور چنگلی پٹ سے اس قسم کے بے شمار اوزار دستیاب ہوئے ہیں۔ بعض اوقات یہ لوگ لکڑی اور ہڈی کے اوزار بھی بناتے تھے، لیکن وہ چونکہ فنا پذیر تھے اس لیے مفقود ہو گئے۔ آخری بات یہ کہ یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے، بلکہ انہیں غالباً جانوروں اور پرندوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے تھے۔ 9 ہجری عہد۔ ہندوستان میں انسان کے ارتقاء کی اگلی منزل وہاں ختم ہوئی جہاں دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی پرانے قسم کے بھدے اور بھونڈے ہتھیاروں اور اوزاروں کو قطعی طور پر ترک نہیں کیا گیا، بلکہ بہت احتیاط کے ساتھ انہیں سڈول اور چکنا بنایا جانے لگا۔ اس عہد میں چیزیں بہتر بننے لگیں جو شکل و صورت میں متنوع تھیں اور مختلف ضروریات پوری کر سکتی تھیں۔ ان 9 ہجری عہد کے لوگوں نے تہذیب کے میدان میں کافی ترقی کر لی۔ پہاڑوں کی قدرتی پناہ گاہوں میں رہنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی رہائش کے لیے بانس اور پھوس کی جھونپڑی بنانے پر اس پر گوبری کرتے تھے۔ وہ آگ روشن کرنا اور کھانا بنانا بھی جانتے تھے۔ وہ مچھلی پکڑنے، شکار کھیلنے اور جانوروں کو پالتے تھے۔ انہوں نے کاشت بھی شروع کر دی تھی، لیکن ان کی غذائیت سادہ تھی، جو شکار، پھل پھلار، ترکاریوں، دودھ، شہد اور کھور اناج پر مشتمل تھی۔
درخت کی پتیوں اور چھال یا جانوروں کی خال سے وہ اپنا جسم ڈھکتے تھے، مٹی کے برتن بھی بناتے تھے، شروع میں ہاتھ سے، لیکن بعد میں چاک کا استعمال بھی کرنے لگے۔ نئے پتھر کے زمانے کے لوگ اپنے آلات خرب ایک دوسرے قسم کی سیاہ رنگ کی آتش فشائی چٹان سے اور روزمرہ کے استعمال کے برتن وغیرہ مختلف رنگ کی دوسری اشیاء سے بناتے تھے، اور جیسا کہ ضلع مرزا پور میں دریافت کیے گئے ہڈیوں کے ڈھانچوں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ اپنے مردوں کو باقاعدہ قبر میں دفن کرتے تھے۔ دوسری طرف ایسے مرتبان نما خاکدان دستیاب ہوئے ہیں جن میں اس زمانے کے لوگ اپنے مردوں کی خاک محفوظ کر دیا کرتے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس عہد میں مردوں کو جلانے کا دستور بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے قرائن بھی ملتے ہیں جن سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ وہ درختوں اور پہاڑوں کی پرستش کرتے تھے اور انہیں راضی رکھنے کے لیے قربانیاں کرتے اور کھانے پینے کی چیزیں چڑھاوا کرتے۔ دھنیا چل کی گھپاؤ میں نئے پتھر کے زمانے کے پیالوں کے نشانات ملے ہیں، اور گیر یا سرخ مٹی سے بنی ہوئی کچھ شکلیں ملی ہیں جن سے ہم ان کی فنی کوششوں کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ تمام باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ پرانے اور نئے پتھر کے زمانوں میں ایک طولانی فصل تھا جو ہو سکتا ہے کئی صدیوں کا ہو۔ بعض عالموں نے یہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے کہ نئے پتھر کے زمانے کے لوگ پرانے پتھر کے زمانے والوں کی اولاد تھے، لیکن چونکہ اس باب میں ہماری شہادت ناکافی و ناقص ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس معاملے میں قطعیت کے ساتھ کوئی رائے قائم نہ کریں۔ بہرحال ایک بات طے ہے، اور وہ یہ کہ نئے پتھر کے زمانے کی یہ تہذیب دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، کیونکہ اس زمانے کے آثار باقیہ ملک کے قریب تمام گوشوں خصوصاً بلارسی، سالم، کرنول اور ریاست مدراس کے دوسرے اضلاع سے دستیاب ہوئے ہیں۔ دھاتوں کا ظہور غالباً کئی صدیاں گزر جانے کے بعد 9 ہجری عہد کے انسان نے دھاتوں کا استعمال سیکھا۔ شاید سونا سب سے پہلی دھات تھی جو اس نے دریافت کی، لیکن شروع میں وہ سونے سے صرف زیور کا کام لیتا تھا۔ وہ اپنے اوزار اور ہتھیار دوسری سخت دھاتوں سے بناتا تھا۔ قدیم تاریخی مقامات سے جو عجیب و غریب اشیاء بہت بڑی تعداد میں دریافت ہوتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے کہ جنوبی ہند میں پتھر کے زمانے کے فوراً بعد لوہے کا زمانہ آ گیا، جبکہ شمالی ہند میں کلہاڑیاں، تلواریں، برچھیاں، بھالے، ہارپون وغیرہ وغیرہ شروع میں تانبے کے بنتے تھے اور بعد ازاں لوہے کے بننے شروع ہوئے۔ اس قسم کے تانبے کے اوزار شمالی ہند میں ہگلی سے لے کر دریائے سندھ تک اور ہمالیہ کے دامن سے لے کر کانپور کے ضلع تک سینکڑوں کی تعداد میں دریافت ہوئے ہیں۔ وہ عہد جن میں ان دھاتوں کا استعمال عام ہوا لوہے کا زمانہ اور تانبے کا زمانہ کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہندوستان میں صوبہ سندھ کے علاوہ کئی اور نئے پتھر کے زمانے اور لوہے کے زمانے کے درمیان کانسے کے زمانے کی کوئی علامات اور نشانیاں نہیں پائی جاتی۔ کانسا تانبے اور ٹین کا مرکب ہوتا ہے جسے بھرت بھی کہتے ہیں۔ یہ خالص تانبے سے زیادہ سخت ہوتا ہے اور ہتھیار بنانے کے لیے بلا شبہ بہتر دھات ہے، لیکن قدیم ہندوستان کے لوگ اسے نہ جانے کیوں روزمرہ کے استعمال میں نہ لائے۔ جو تھوڑے بہت ہتھیار کانسے کے بنے ہوئے جبل پور میں دستیاب ہوئے ہیں، ان کے متعلق قدامت شناسوں کی رائے ہے کہ وہ یا تو تجربے کے لیے بنائے گئے تھے یا ان کی اصل غیر ملکی ہے، اور پیالے اور دوسرے برتن جو جنوبی ہند کے قبرستانوں سے برآمد ہوئے ہیں، وہ طیش کے تکلفات معلوم ہوتے ہیں جو گھریلو استعمال میں آتے ہوں گے۔
وہ بہرحال کسی ایسے عہد کا وجود ظاہر نہیں کرتے جس میں عام طور پر کانسے کے اوزار استعمال ہوتے ہوں۔ دراوڑ لوگ۔ دراوڑ سنسکرت کا لفظ ہے۔ دراوڑ لوگ ہندوستان کی سب سے پرانی مہذب نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ بدقسمتی سے ان کی اصل کا مسئلہ ایک معمہ بنا ہوا ہے اور اس کا کوئی قطعی حل آج تک تلاش نہیں کیا جا سکا ہے۔ تاریخ کے متعدد عالموں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دراوڑ لوگ ہندوستان کے قدیم ترین باشندوں کی اولاد تھے، جو وقت کی رفتار کے ساتھ تہذیب کی سیڑھی پر چڑھتے چلے گئے۔ اس کے برخلاف دیگر ماہرین یہ رائے رکھتے ہیں کہ یہ لوگ تبت کے پلٹیو یا وسط ایشیا میں اپنے وطن مالوف توران سے آ کر یہاں بس گئے تھے۔ بہرحال مغربی ایشیا کو عام طور پر پران کا مسکن خیال کیا جاتا ہے۔ دراوڑ اور سمیری لوگوں میں جو نسلی ہم آہنگی پائی جاتی ہے وہ اس خیال کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں براوی بولی کے علاقے کو نہیں بھولنا چاہیے، جو بلوچستان میں دراوڑی زبان کا ایک جزیرہ ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ جب ان کی کل جمعیت دروں کے ذریعے ہندوستان کی طرف بڑھ گئی تو جو لوگ پیچھے رہ گئے، براوی ان کی زبان ہے۔ دراوڑوں کی اصل جو کچھ بھی ہو، یہ بات یقینی ہے کہ دراوڑ ہندوستان کی آبادی کا ایک اہم عنصر تھے۔ شمالی ہند میں بھی اور جنوبی ہند میں بھی ان کی زبانیں جنوبی ہند پر آج بھی چھائی ہوئی ہیں۔ لیکن دراوڑی خصوصیت کا سراغ ویدوں اور کلاسیکی سنسکرت میں نیز پراکرتوں یا عوامی بولیوں اور ان سے نکلی ہوئی آج کل کی دیسی زبانوں میں یکساں طور پر ملتا ہے۔ دراوڑ دھاتوں کے استعمال سے خوب واقف تھے اور ان کی مٹی کے برتن زیادہ سڈول اور زراعت بھی جانتے تھے، اور آبپاشی کے لیے دریاؤں پر سب سے پہلے بند باندھنے والے یہی لوگ تھے۔ وہ مکانات بناتے اور پشتے تعمیر کرتے تھے اور ان کی بستیوں پر چھوٹے چھوٹے سردار حکومت کرتے تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ایل ڈی بارونٹ نے کہا ہے کہ دراوڑ سماج ایک حد تک ایسا سماج نظام تھا جس میں عورت سر قبیلہ ہوتی تھی۔ ان کا مذہب نہایت درجہ بھیانک اور گھناؤنا تھا۔ وہ ماتا دیوی اور دوسری ارواح کی پرستش کرتے تھے اور اکثر ظالمانہ انسانی قربانیوں اور علامات تناسل کے ذریعے اظہار عقیدت کرتے تھے۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ دراوڑ وہی لوگ تھے جنہیں رگ وید میں داس یا داسیوں کہا گیا ہے۔ اس لیے اب ہم ان کا تفصیلی ذکر آریائی عہد کے ساتھ کریں گے۔